کیا امریکہ، خیر یقین تو مجھے بھی اس سوال کے اوپر نہیں ہے، کیا امریکہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہا ہے؟ اسرائیل حملہ کرتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ سے کہتے ہیں میں ثالثی کی پیشکش کرتا ہوں، کہیں مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو نیوکلیئر جو ڈیل ہے اس کے لیے کوئی دباؤ بڑھایا جائے؟ کیونکہ جتنی قیادت کو نقصان پہنچا پہلے اسرائیلی حملے میں، وہ تو تمام کے تمام نیگوشیٹرز بھی اس کے اندر موجود تھے، اس میں وہ ٹاپ جرنلز بھی موجود تھے، اس میں ٹاپ سائنٹسٹ بھی موجود تھے جو ریلیجیس گراؤنڈ پہ بہت زیادہ سراؤنڈ بھی تھے، اور علی خامنہ ای صاحب کے بہت قریب بھی تصور کیے جاتے تھے۔ یہ پکچر نہیں آ رہی، I don't know what is the reason. جی اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ جانتا ہوں کہ today's world there is only one cop، اور اس کاپ کا نام جو ہے وہ USA ہے۔ جس دنیا میں ون کاپ ہوتا ہے وہ کاپ نہیں رہتا، وہ بدماش ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے امریکہ کی، اور جو پورے ویسٹرن میڈیا کی بھی چل رہی ہے کہ اسرائیل کے 2 بچے مر جائیں، جو کہ افسوس کی بات ہے، لیکن میں ان فلسطینی ہزاروں بچوں کو کیسے بھول جاؤں؟ ٹھیک۔ جب آپ ان 2 کا ذکر کریں تو وہ ہزاروں فلسطینی بچوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے جو اسرائیل کے وحشیانہ پن سے ہلاک ہوئے؟ ٹھیک۔ جب آپ 2 اسرائیلی بچوں کی بات کرتے ہیں اور 30 اموات کی بات کرتے ہیں، تو جو 170 اموات تہران میں ہوئی ہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا میڈیا؟ ٹھیک۔ اٹ شوز اے بائس۔ دیکھیں یہ بڑی واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم میں خرابی ہے ایز امت مسلمہ، اس سے کہ اسرائیل سے جہاز اڑ کے ایران میں بامبنگ کر کے واپس اسرائیل جا ہی نہیں سکتے، ٹھیک۔ unless and until عراق نے کوئی بیس دی ہو، قطر نے دی ہو، بحرین نے دی ہو، ٹھیک ہے۔ کویت نے دی ہو۔ ابھی تک کسی ملک سے اعتراف نہیں آیا ہے، لیکن ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ پاسبل، ٹھیک۔ اینڈ دیٹس ویری ڈینجرس کہ a Muslim nation conniving with Israel to bomb ایران۔ I think so یہ امت مسلمہ کو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ٹھیک۔ ٹھیک۔ اچھا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایران نے آج امریکہ کو بھی دھمکی دی ہے نا کہ آپ کو بھی خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہمیں یقین نہیں ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ پہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل امریکہ کی ایما کے بغیر، اس کی سپورٹ کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر یہ حملہ کر دے، یا مسلسل یہ جو حملے اس وقت ہو رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران بیک وقت امریکہ اور اسرائیل کے خلاف محاذ کھول سکتا ہے؟ کیونکہ فرانس کو بھی دھمکی دی تو فرانس نے کہا نہیں نہیں پلیز ذرا آپ لوگ دوبارہ سے اس ٹیبل کے اوپر آ جائیں، ہم کوشش کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ بھی بالکل فریش اپڈیٹس ہیں، جرمنی بھی یہی کہہ رہا ہے، برطانیہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں اس میں وی مسٹ انڈرسٹینڈ ون تھنگ کہ اس وقت اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے جو کہ بالکل اس کی سلامتی کے خلاف، بقا کے خلاف، سوورینٹی کے خلاف ہے، اور کسی ملک کو وداؤٹ ریزنز بتائے آپ یہ جنیوا کنونشن آرٹیکل 57 کی بھی خلاف ورزی ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس وقت آپ کے سامنے میرے خیال میں 2 جارڈن اور عراق یہ ملکی ایئر اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں جہاں سے وہ بڑے آرام سے اڑ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور اسی لیے جو ایران ہے وہ صرف تھریٹ کر رہا ہے کیونکہ امریکنز کو وہ نہیں چاہیں گے کسی حالت میں بھی کہ امریکن ڈائریکٹ انوالو ہوں اسرائیل کے ساتھ، جو کہ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے امریکنز ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ انوالو ہو کے ایران کی تنصیبات کو، ایران کے اوپر حملہ کریں اور اس کو بالکل کافی نقصان پہنچائیں۔